لیکن ایسے لوگوں کا ضرر اس قدر عام ہو گیا، اس قدر کثیر ہو گیا کہ اب ان بدخواہوں کو، ان شغل خوروں کو جب تک پوچھ گچھ کے درجے پہ لا کے کھڑا نہیں کریں گے اور ان پر جزا و سزا کے احکامات جاری نہیں کریں گے تو یہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے. ایک مباشر نہیں تو دوسرا مباشر مل جائے گا، وہ نہیں تو تیسرا مل جائے گا، ہر دفعہ بدل بدل کے کاروائیاں ہوں گی. تو اس وجہ سے تضمین الساعی کہ جس شخص کی وجہ سے جو کسی شخص کے جان یا مال کے نقصان کا سبب بنا ہے تو اب اس کو بھی ضامن جو ہے وہ ٹھہرایا جائے، اس پر بھی ضمان کا حکم جاری کیا جائے، مع مخالفته لقاعدۃ المذہب. حالانکہ مذہب میں جو مسلمہ قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ من ان الضمان علی المباشر لا متصرف، کہ ضمان مباشر کے اوپر ہوگا نہ کہ متصرف پر. تو اگرچہ یہ بات اس مسلمہ قاعدے کے خلاف ہے لیکن لوگوں کو ایسے شریروں کے شر سے بچانے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے. ولیکن اقطع بضمانی زجرا، ان کی وجہ سے کسی کی جان یا مال طلب ہوا تو وہ ضامن ہوں گے، اور یہ زجر کے طور پر ہے تاکہ یہ اس کام کو چھوڑ دیں. یہ فساد زمان ٹھیک. بل اقطع بقتل ہی، بلکہ بعض صورتوں میں فقہا نے ایسے بدخواہ، ایسے فسادی، ایسے فتنے باز کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ تاکہ اس کی وجہ سے جو مسلمانوں میں فتنہ پھیل گیا ہے تو اس سے بچا جا سکے، اس کو روکا جائے. زمن الفتح کہنے وَكَذَلِكَ فِي أَيَّامِ الْفَتْرَ اقطع بقتل الْأَعْوِنَ وَالسُّعَاء وَالظَّلَمَ. کہنے اسی طرح زمانہ فطرت میں یعنی فتنے کے زمانے میں آوینہ جو اس کے مددگار تھے، والسعاء اور فتنے کو پھیلانے میں کوششوں میں مصروف تھے، والظلم اور ظالمین، ان سب کے قتل کا حکم دیا. وَالتَّقِيلُ مِن مَشَائِخِنَا بِإِبَاحَتِهِ، اور اس کی اباحت یعنی قتل کے مباح ہونے پر فتویٰ دیا. فقد حکی عن الشیخ الامام الصفار ان الجساس فی احکام القرآن من ضرب الضرائب على الناس اورد فی احکام القرآن من ضرب الضرائب على الناس حل دمه، کہ انہوں نے احکام القرآن میں اس بات کو بیان کیا کہ جس نے لوگوں پر مختلف قسم کے ظلم و ستم کیے تو کہا کہ اس کا دم حلال ہے. فکان سید الامام ابو شجاع السمرقندی یقول یصاد قاتل وکان یفتى بکفر الاعوینہ وكذلك القاضی عماد الدین كان يفتي بكفرهم ونحن لا نفتي بكفرهم كذا في المحيط في المتفرقات. ٹھیک ہے جی، ہندیہ عالمگیری کے حوالے سے. ومنه
قوانین العزیر المشترک، اور وہ احکام کہ جن کو عرف کی وجہ سے بدلا دینا، تو وہ ان احکام کے اندر عزیر مشترک کو ضامن ٹھہرانا۔ عزیر مشترک ایک وقت میں کئی لوگوں کا عزیر ہوتا ہے، ٹھیک، درزی ہے، ایک وقت میں کئی لوگ کام کرتا ہے، پروف ریڈر، جبکہ اس کا عقد جو ہے صرف عمل کے اوپر ہوا ہے، اس نے وقت کی قید و بند نہیں کی۔ آپ کو روزانہ مطلب 20 صفحے میں آپ کو کر کے دے دوں۔ کسی طرح دھوبی عزیر مشترک ہے، عزیر مشترک پتہ ہے نا؟ تو عزیر مشترک ایک وقت میں کئیوں بھی کام کر رہا ہے، کبھی اس کا کبھی اس کا کبھی اس کا، لیکن اس نے آپ کے لیے جو وقت مقررہ دیا ہے وہ اس پر اس کام کو مکمل کرنے کا پابند ہوگا۔ تو اب عزیر مشترک جن کو عمل کام وغیرہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ جلد از جلد اس کو کام نمٹا کے دے۔ اب کسی نے آ کے اس کو کہا کہ بھائی یہ میرا یہ کام جلدی کر دو، ارجنٹ کر دو، تو پتہ چلا وہ سب کے کام چھوڑ چھاڑ کے تو ارجنٹ میں جو وہ مصروف ہو گیا، اور ایسی صورت کے اندر اس نے کپڑے کو سلنے والے کپڑا، دھلنے والا کپڑا یا کوئی بھی ایسا میٹر جو تھا اس کو اس نے ایسی جگہ ڈال دیا کہ جہاں پر توجہ نہ رہی اور وہ ضائع ہو گیا۔ تو اب ویسے تو اجیر کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے پاس امانت ہوتی ہے، لیکن فی زمانہ غفلت، کوتاہی، مال مفتی بے رحم کسی اور کا مال ہے، اپنے باپ کا مال تھوڑی ہے، ہم نے تو پرچی میں لکھا۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ آدمی کو بے باک کر دیتی ہے، یہ آدمی کے اوپر سے جو قیود ہے اس کو ہٹا دیتی ہیں تو وہ اور زیادہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں پر اگر اس طرح کی قیود نہ لگائی جائیں تو پھر یہ لوگوں کے اموال کو ضرر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ جو عزیر مشترک ہے وہ بھی اس پر زمان جو ہے وہ دے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ الصَّاحِبَيْنِ اسْتِحْسَانًا، اور یہ صاحبین کا قول ہے۔ وَقَوْلُهُمَا، اور صاحبین نے جو قول لیا ہے، قول عمر وعلی رضی اللہ عنہما والامام مالک والشافعی وآحدوا قولی الامام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اجمعین احتشاما والصیانة لأموال الناس۔ فقال الامام ابو حنیفہ لا یضمن اذا لم یشترط علیہ الضمان وهو قیاس، کہ بھائی اگر ضمان کی شرط نہیں لگائی اس کے اوپر تو اس صورت میں یہ چیز اس کے پاس امانت ہے، اور امانت اگر بغیر تعدی کے ضائع ہو جائے تو اس پر ضمان نہیں ہوتا، اور تعدی کو ثابت کرنا یہ پھر مدعی کا کام ہے۔ لأن المال امانۃ بیدہ وہلاک الامانہ من غیر سمع لا یوجب الضمان۔ قیل یفتى بقولہ رحمہ اللہ، وقیل قوله قول عطاء وطاؤس وهما من کبار التابعین، ٹھیک ہے۔ قال الامام احمد رضا رحمہ اللہ فی الفتاوی الرضویہ
مسألة الأجير المشترك فيها 3 أقوال بل 4، 3 بلکہ 4 اقوال اس میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول عدم الضمان مطلقاً، کہ بھائی مطلق طور پر اجیر مشترک کے اوپر کسی قسم کا کوئی ضمان نہیں۔ مطلق کا مطلب کہ ہر حال میں وہ اس کے اوپر کوئی ضمان کی کنڈیشن نہیں۔ دوسرا وہ ضمان مطلقہ، تیسرا قول یہ ہے کہ ہر حال میں اس کے اوپر ضمان ہے۔ وَالصُّلْحُ عَلَى النِّصْفِ جَبْرًا عَمَلًا بِالْقَوْلَيْنِ، ایک قول یہ ہے کہ ضمان ہونا چاہیے، دوسرا قول یہ ہے کہ ضمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ دونوں کو نقصان سے بچایا جائے تو تاکہ وہ نصف کا ضمان دے دے، تو نصف کا نقصان یہ اٹھائے اور نصف کا نقصان یہ اٹھائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں قولوں پر عمل ہو گیا۔ وفی جامع الفصولین رامزا لفوائد صاحب المفتی لو کان الاجیر صالحا یبرأ بیمینہ ولو کان بخلافہ یمین، اگر اجیر نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے تو ٹھیک ہے، وہ اگر قسم اٹھا لیتا ہے کہ نہیں بھائی میری کام میں نے بڑی حفاظت سے رکھا تھا، یہ تھا، تو عام طور پر نیک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، تو اس صورت میں اس کی قسم پر اس کو ہم بری کر دیں گے۔ اور اگر وہ شکل سے ہی کمینہ لگ رہا ہے تو اس صورت میں اس کو جو وہ ضامن قرار دیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ مَسْتُورًا، اور اگر یہ اوپر والے جو 2 قول تھے ضمان اور عدم ضمان، یہ اب اس کی اطلاقات اور اس کی تطبیقات کی طرف آ رہے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مَسْتُورًا، اور کسی نے بھیج دیا تھا آپ کو کہ یار وہ بڑا دھوبی جو ہے وہ اچھا ہے، پر اللہ آپ وہاں گئے، دیکھنے میں تو لگ رہا ہے، اب پتہ نہیں پیچھے نمازی پڑھتا نہیں پڑھتا، گاڑی اس نے ایسی رکھ لی ہے، افغانستان میں ہر ایک کی داڑھی، اب داڑھی جو ہے وہ نیکی کی تو علامت نہیں، جہاں پر اس طرح کا معاملہ ہے اور پتہ لگا گھر میں چور بھی کودے گا تو داڑھی ہوگی اس کی، اور اتنی لمبی داڑھی ہوگی چوری کرنا۔ تو بعض لوگوں کے حال مستور ہوتے تو پتہ تو نہیں تھا، اب گئے دکھنے میں بڑا نیک لگ رہا تھا، پتہ چلا کہ اسی کے پاس جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ خراب ہو گیا، چوری ہو گیا یا ضائع ہو گیا، اور اس کے بارے میں پتہ نہیں، اس کا حال مستور ہے، تو کہا کہ یؤمر بالصلح، تو صلح کا حکم دیا جائے۔ دیکھا جائے تو یہ تینوں صورتیں اوپر والی 3 صورتوں کی جو ہے وہ ایک تطبیقات ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ مَسْتُورًا، اگر وہ مستور الحال ہے یؤمر بالصلح، تو پھر اسے صلح کہا جائے گا۔ پھر فَهَذِهِ أَقْوَالٌ 4 أقوال كُلُّهَا مُصَحَّحَةٌ، یہ سب کے سب تصحیح شدہ ہیں، مختبیہ، سب پر فتویٰ ہے۔ وَأَمَّا أَحْسَنُ التَّفْصِيلِ الْأَخِيرُ، اور ان تینوں میں جو آخری والی جو صورت ہے وہ سب سے بہترین ہے، ٹھیک۔ وفي الفتاوى الحامدية اختار ابو جعفر وابو الليث رحمهم الله فيه ان كان صالحا يبرأ بيمينه وان كان مستورا يؤمر بالصلح، وافتى بذلك كثير من المتأخرين وهو اولى من غيره واسلم، وبمثله افتى الخير الرملي، علامہ رملی نے بھی اسی روایت کے اوپر آخری چوتھے پر فتویٰ دیا۔ وزاد العلامة خير الدين الأحمدي في فتاواه قولين حيث قال: وأنا أقول
اچھا، اور علامہ خیر الدین رملی نے اپنے فتاوی میں 2 قولوں کا اضافہ کیا جب انہوں نے فرمایا انا اقول، میں کہتا ہوں، بل محمسہ، کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ 5 اقوال پر مشتمل ہے، بل مسدسہ، بلکہ یہ مسئلہ 6 احوال اور اقوال پر مشتمل ہے۔ عدم الضمان مطلقا، الضمان بشرط الصلح علی النصف۔ نمبر 3 جواز الصلح جبرا، یعنی نقصان پورا کرنے کے لیے۔ التفصیل بکون الاجیر صالحا فیبرا، تفصیل 5ویں 4تھی صورت تفصیل کی ہے کہ اگر وہ نیک ہے تو قسم پر بری کر دیا جائے، اور غیر ہی فیضمن، اور اگر وہ غیر ہے یعنی وہ صالح نہیں ہے، فاسق ہے، تو پھر ضامن قرار دیا جائے۔ اور 6ٹھی صورت اور مستورن، یا وہ مستور الحال ہے فیصالح، تو ان میں مصالحت کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اجیر مشترک کے حوالے سے۔ آگے 4تھا قول کہ 4تھی صورت یا 4تھا مسئلہ کہ جہاں تغیر زمان کی بنا پر حکم تبدیل ہوا، وقولهم ان الوصی لیس له المضاربہ بمال الیتیم فی زماننا۔ پہلے کے لوگ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اپنی اولاد سے زیادہ یتیموں کا خیال کیا کرتے تھے، تو اب وہ اگر یتیم کے مال وصی، جس کو یتیم کے مال کی حفاظت پر اور اس کے مال کو نفع بخش عقود میں لگانے پر اور اس کے نفع سے پھر اس یتیم کی پرورش اور کفالت کرنے پر جس کو مقرر کیا گیا تو اس کو وصی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو وصی ہے، پہلے کے لوگ نیک تھے تو اگر وہ اس کے مال سے خود مطابقت کرتا، یعنی مال تو یتیم کا ہوتا لیکن یہ اس مال سے مال خریدتا اور مال خرید کے اس کو بیچتا، اس میں جو پروفٹ جو نفع آتا وہ یتیم کے لیے اور اپنے لیے تقسیم کر لیتا۔ تو پہلے کے ذرا نیک سالے تھے، یتیم کا حصہ کچھ زیادہ بڑھا کے رکھتے تھے، اپنا کم کرتے تھے تاکہ کل کے دن جو ہے یہ بچہ کچھ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اس کے لیے کوئی بہتری کے معاملات ہو جائیں۔ تو ایسی صورت میں پہلے تو فتویٰ یہ تھا کہ وصی کے لیے جائز ہے کہ وہ مال یتیم سے مداربت کر لے، لیکن آج یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کا مال نہیں چھوڑتے۔ وزارت زکوٰۃ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ کا خزانہ جو وہ اپنے رشتے داروں میں بانٹ رہے ہیں زکوٰۃ کے نام پہ، خود ان کے گھروں کے اندر جو وہ زکوٰۃ کے مال سے جو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ حال ہو گیا ہے جب لوگوں کا، اب یہ کیا یتیم کے مال کی حفاظت کریں گے؟ تو اس وجہ سے ہمارے زمانے میں یتیم کے مال سے مداربت کرنے کی اس وصی کو اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ اس کا مال کسی اور کو دے گا تاکہ اس کے اوپر نظر رکھے، اس کے اوپر وہ نگرانی کرے، جہاں نقصان ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ تو مختلف قول تو کچھ اور تھا، لیکن جب لوگوں کے احوال بدل گئے تو اس صورت میں فتویٰ پھر تبدیل کرنا پڑا، حکم متغیر ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، بات آ رہی سمجھ میں؟ اچھی بات۔ وَإِفْتَاؤُهُمْ بِالتَّضْمِينِ الْغَاصِبِ، اور ہمارے فقہا کا فتویٰ دینا غاصب کو ضامن قرار دینے کا۔ یہ غاصب کس چیز کا غصب کرنے والا ہے؟ اقار الیتیم والوقف،
یتیم اور وقت کے مال پر غصب کرنے والا. تو اب ویسے تو عقار کے اوپر جو اشیاء غیر منقولہ ہے جس میں زمینیں ہیں مکانات ہیں، تو پہلے تو یہ تھا کہ ان چیزوں کے اوپر غصب کا اطلاق ہی نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا بھائی؟ اس کو اٹھا کے کہاں لے کے جائے گا؟ مکان کو اٹھا کے کہاں لے کے جائے گا؟ مکان تو اپنی جگہ پہ ہی ہے. تو اس وجہ سے پہلے ان چیزوں پہ غصب کا اطلاق ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن جب لوگوں نے اپنے اپنے گروہ بنا لیے، اپنے اپنے گروپ بنا لیے، اور باقاعدہ اس مالک کو اس جگہ کی منفعت استعمال کرنے سے ہر اعتبار سے روک دینے پہ قادر ہو گئے، تو مکان کی منفعت کیا ہے؟ مکان کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں رہنا ہی. ٹھیک. زمین کی کیا ہے؟ کھیتی باڑی فصل وغیرہ. تو جب اصل مالک جب یہ کام نہ کر سکے تو گویا کہ وہ چیز اس کے قبضے سے نکل گئی. ٹھیک. تو پہلے تو اس پر غصب کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب لوگوں کے اندر فساد ہوا تو لوگ اس طرح لوگوں کی جگہوں پر قابض ہونے لگے کہ انہیں باقاعدہ مکانات سے باہر نکال دینے اور ان کو ان کی منفعتوں سے روکنے پر جب وہ قادر ہو گئے تو اب کہا کہ اب اگر یہ یتیم کی ایسی غصب کرے گا تو اس صورت میں ضامن ہوگا. ٹھیک ہے جی. زمین میں نقصان، یہی نقصان ہے نا اس کا. قید کیا لگائیے؟ یتیم اور وقت کی. کیونکہ یتیم اور وقت تو یہ بظاہر زمین کے اندر یا مکان میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جتنا عرصہ وہ اس کی منفعت کو حاصل کرنے سے اس سے وہ معطل رہا تو اس صورت میں اتنے عرصے کا اس کو تاوان وغیرہ یہ دلوانا پڑے گا. ورنہ وقت کا نقصان ہے، اور وقت کے نقصان کو کسی بھی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کو پورا کرایا جائے گا. کسی عام آدمی کی ہو تو اس کے لیے نہیں، کیونکہ اس میں تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس نے کون سی زمین کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا. ٹھیک. کیونکہ عین تو ختم نہیں ہوا نا، اس نے جو ختم کیا یا اس نے جو ضائع کیا وہ اس کے منافع ضائع کیے. لیکن یتیم اور وقت کے معاملے میں جو منافع ہیں وہ عین کا درجہ رکھتے ہیں. اس وجہ سے جتنا ضائع کیا ہے اس کا اس کو ضمان اور دینا پڑے گا. ٹھیک. وعدم اجارته اکثر من سنة في الدور واکثر من 3 سنين في الأراضي. اسی طرح عدم اجارہ یعنی یہ جو وقت کی اور یتیم کی جو زمین ہے، اس کو اگر یہ زمینیں گھر کی صورت میں ہیں تو اس صورت میں 1 سال سے زیادہ یہ اس کو اجارے پہ نہیں دے گا مکانات کو، اور جو زمینیں ہیں وہ 3 سال سے زیادہ نہیں دے گا. پچھلے دنوں بات ہوئی کہ لوگ مسجدوں کے مکانوں میں رہتے ہیں، رہتے ہیں بدلا باپ دادا، آج وہ بھی رہ رہا ہے اور آپ کو قدر نکال کے دکھاؤ. ٹھیک ہے. آپ بولو بھائی ہم نے مسجد کی توسیع کرنی ہے، آگے بڑھانا، یہ کرنا ہے. ہاں تو مسجد تو بڑھا لو، لیکن مسجد بننے کے بعد دکان میری ہے، ہاں میں ہی لوں گا، کسی اور کو نہیں لو گے، میں باپ دادا سے بیٹھا ہوں. تو یہ بدماشیاں جو ہے وہ لوگوں کی مسجدوں کے معاملات میں وقت کے اندر چونکہ چل رہی ہوتی ہیں. کس وجہ سے؟ 1 عرصے تک اس میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے مالکانہ حقوق کے وہ دعوے دار ہونے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے 1 سال سے زیادہ
جو وقت کے اور یتیم کے جو گھر ہیں وہ اجارے پہ نہیں کیے جائیں گے، اور وقت کی جو زمینیں ہیں وہ 3 سال سے زیادہ نہیں دی جائیں گی، مع مخالفتی لاصل المذہب، حالانکہ یہ بات اصل مذہب کے برخلاف ہے، من عدم الضمان و عدم التقدیر بالمدہ، کہ نہ تو ضمان ہے اور نہ ہی اس اجارے کو کسی مدت کے ساتھ مقدر کرنا ہے، لیکن چونکہ معاملہ یتیموں اور وقت کا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ان کے حقوق کی رعایت کی جائے گی. ٹھیک. وَمَنْعُهُمُ الْقَاضِيَ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ، پہلے شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو صحیح روایت ہے قاضی اور مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسی مفتوی کے اوپر فتویٰ دے، راجے پر فتویٰ دے، اور مرجو پر فتویٰ دینا اور قضا قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو آج اب وہ قاضی اگر وہ ادلہ میں نظر و فکر کا اہل بھی ہے تو جب بھی ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ آپ کو جو دیوان اور قانون دیا گیا ہے نا، آپ نے اسی کے مطابق فتویٰ دینا، اسی کے مطابق آپ نے قضا قائم کرنی ہے. آج کوئی اور قاضی تھا، اس نے کسی اور قول کے اوپر قضا کرنے کی، دوسرا قاضی آیا اس نے اپنے علم کے مطابق، اگرچہ وہ اس کا اہل تھا لیکن اس نے اس کے اوپر قضا قائم کی، تو اس صورت میں پھر یہ معاشرے کے اندر ایک انتشار پیدا ہوگا کہ میرا مطلب بھی وہی تھا لیکن مجھے تو اس طرح حکم سنایا گیا، فلاں آیا تو اس کو یہ حکم سنایا گیا. تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے قاضیوں کو بھی روک دیا گیا کہ بھائی آپ اپنے اجتہاد کے مطابق قضا قائم نہیں کریں گے، بلکہ جو دیوان دے دیا گیا ہے، جو قانون دے دیا گیا ہے اس کے مطابق. تو اس میں مختلف اقوال کے مطابق سزائیں لکھی ہوتی ہیں، احکامات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تمام جو وہ چیزوں کی تفصیل ہوتی ہے، تو قاضی اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے جی، کافی الا البین. چلو جی، ہاں بھائی کچھ رہ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اس کو اس کے حواشی وغیرہ دیکھ لیا کرو، بہت کام کے ہوتے ہیں، فائدے مند ہوتے ہیں، مسئلے کی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی جی. اللہ اللہ، ہم سبھی اس آزمائش سے گزر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نہ تو شریعت سکھائی جاتی ہے، نہ ان وکلاء اور ججوں کو قرآن اور حدیث کے استنباطات بتائے جاتے ہیں، نہ ان کو شریعت سے کوئی وہ ہے. ان کو تو ایک کتاب دے دی جاتی ہے کہ بھائی اگر حدود ہے تو حدود کی یہ کنڈیشن ہے، اور ان کنڈیشنوں کے یہ احکامات اور یہ سزائیں ہیں، یہ تاوان ہے، یہ ہے. بس آج تک اس وجہ سے ہمارا اپنا ملکی اسلامی قانون جو ہے وہ نہیں بن سکتا. ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے ہم نے تیاری کر لی؟ تو آزمائشیں تو ہیں، معاملات تو ہیں.
پھر یہی ہے کہ شاید کوئی زمانہ کروٹ لے تو پھر یہی علماء کرام ہوں گے کہ پھر بیٹھ کر لوگوں کی قضا جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 کورٹیں جو بنائی گئی ہیں، یہ 3 یا 4 سٹی کورٹ ہے. آپ اس میں ہار گئے، آپ اسٹیشن کے اندر داؤ پیش کر لیں. آپ پیسے والے ہیں، آپ کا بھی پیسہ ختم نہیں ہوا، آپ اسٹیشن میں چلے جائیں. اگر وہاں سے آپ کو کامیابی نہیں ملی تو آپ ہائی کورٹ چلے. ہائی کورٹ میں آپ کو کامیابی نہیں ملی تو آپ سپریم کورٹ چلے. زندگی بھر کورٹ پھرتے ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ قاضی نے جب ایک مرتبہ قضا قائم کر دی تو اب کوئی اس کی قضا کو باطل نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ نظر ثانی کہ بھائی اس فیصلے کے اندر کہیں کوئی سکون تو نہیں، کہیں کوئی بات چھوٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے فیصلے میں تبدیلی ہو سکتی ہے. ایک دفعہ کی نظر ثانی آپ نے سیشن میں لگا دیا، وہاں آپ ہار گئے، آپ ہائی کورٹ چلے گئے. وہاں بھی آپ کو نہیں ملا، آپ سپریم میں چلے گئے. وہاں بھی آپ کے خلاف آیا تو اب آپ نظر ثانی کی اپیل لیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ہے بھیا اپنے اندھیر نہ کریں. تو اس وجہ سے بس یہ ظلم کا نظام، اس کے لیے عمر خضر چاہیے، قارون کا خزانہ چاہیے، صبر ایوب چاہیے. تو غریبوں کا کام نہیں ہے کورٹ میں جا کے کھڑا ہو. حالانکہ اسلام کے اندر فیصلے انتہائی آسان. اب تو شاید یہ چیزیں وہاں بھی نہ ہوں، لیکن ہمارے یہاں کوئی برائی آتی ہے تو ہم پھر اس کو ختم نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ طاقت کا جب آپ صحیح استعمال کرو گے تو اس سے زمین پر امن قائم ہوتا ہے. یہی طاقت جب غلط استعمال ہوتی ہے تو اس سے ظلم بڑھتا ہے. یہی طاقت پہلے امریکیوں کے پاس تھی تو ظلم ظلم. اب یہی طاقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے. اب یہ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یقیناً اس کے ثمرات ان کو، ان کی نسلوں کو حاصل ہو. اور اگر یہ لوگ بھی اس کا غلط استعمال کریں گے تو ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. بات یہ ہے. تو ہم نے ہمارے حکمرانوں کو اصل میں انہی کورٹس کے ذریعے سے فیصلے کرانے ہوتے ہیں. یہاں ان کی اپنی الگ تھلگ وہ پورا ایک نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے خرابیوں کا. کوئی ایک دن میں، کوئی ایک مہینے میں، کوئی ایک سال میں چودھری کے بعد چیف جسٹس ہیں، کتنے پاپڑ بیلے، لوگوں کو اپنا چہرہ کیسا نیٹ کلین پیش کیا کہ میں تو
قانون کی عملداری کے لیے کام کر رہا ہوں، پتہ چلا کہ اسی کے بھائی بھتیجے، اسی کے رشتے دار 2 نمبری کاموں میں سپر ہیں۔ اب چیف جسٹس کے بھائی بھتیجوں کے خلاف کون درخواست لگائے گا؟ غلط نہیں ہو جائے گا اس کو؟ تو بات ہو رہی ہے نظام انصاف سب سے پہلے اپنے آپ پہ نافذ کرنا پڑے گا۔ بندے کو سب سے پہلے خود کو اس کے لیے پیش کرنا ہوگا، کیونکہ جو نافذ کرنے والا ہوتا ہے اسی کے لیے سب سے زیادہ آزمائش ہے کہ اسی کے بھائی بھتیجے، اسی کے رشتے دار سامنے آ جائیں گے اور وہ یہ چاہیں گے کہ ہمیں کرپشن کی جاتی ہے، ہمیں 2 نمبری کی جاتی ہے۔ اب یہ جو حاجی بن کے آیا ہے تو اس سے بھی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی بیک ڈور، کوئی چور راستہ تو رکھنا ہے۔ بس ہمارے یہاں نظام مصطفیٰ بس یہی ہے۔ تو اس وجہ سے انصاف قائم کرنا، عدل قائم کرنا یہ آسان ہے، لیکن جس نے کرنا ہے وہ کر کے رہتا ہے، جس نے ٹھان لی ہے تو بس ٹھان لی، پھر اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے کے طور پر پیش کر دے تو پھر اسے اپنے ہر کام کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے۔